اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیای فاعبدون کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ اس سے پہلے کافروں کو خطاب تھا، یعنی یہ کافروں، تم اللہ سے عذاب کا مطالبہ دنیا کے اندر کرتے ہو؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ کو ہرا سکتے ہو؟ یہ تمہاری خام خیالی ہے، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ تم پر عذاب بھیج دیتا، نہیں بھیج رہا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، وقت سے پہلے وہ عذاب بھیجتا نہیں۔ اب مومنوں سے خطاب ہے۔ مومنوں کو کیا حکم یہاں سے دیا جا رہا ہے کہ مومنوں، آپ جس حالت میں بھی ہو، آپ نے اللہ کی عبادت کو نہیں چھوڑنا۔ آپ نے اللہ کی عبادت کرتے رہنا ہے، کب تک؟ مرتے دم تک اللہ کی عبادت کو نہیں چھوڑنا۔ اب اس عبادت کے اندر جو چیز رکاوٹ بنے گی، اس چیز کو آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ اگر اللہ کی بات ماننے کے اندر رکاوٹ باپ بنتا ہے تو کیا کہا تھا شروع کے اندر؟ باپ کو چھوڑ دو۔ بیوی بنتی ہے، بیوی کو چھوڑو۔ اولاد اگر اللہ کے راستے کے اندر رکاوٹ بنتی ہے، اولاد کو چھوڑ دو۔ اب یہاں سے عرض کیا جا رہا ہے کہ دیکھیے، اگر جس علاقے کے اندر آپ رہتے ہیں وہ علاقہ اگر آپ کے لیے رکاوٹ بنتا ہے، اللہ کے عبادت کے اندر خلل بنتا ہے، اس علاقے کو چھوڑ دیں۔ اور یہ کر کے اللہ نے دکھلایا کہ مکہ کے اندر مسلمانوں کے لیے رکاوٹ بن رہی تھی کیا چیز؟ مشرکین کی تکالیف۔ تو اللہ نے فرمایا چھوڑ دو مکہ کو۔ حالانکہ اس وقت اگر صحابہ اور پیارے پیغمبر کہتے نا تو کہہ سکتے تھے کہ اللہ اس مسجد حرام کے اندر ایک نماز کا لاکھوں نمازوں کے برابر ثواب ہے، وہ ثواب اور تو کسی جگہ کے اندر نہیں، ہم اس ثواب کو چھوڑ کر نہیں جاتے۔ لیکن فرمایا نہیں، آپ نے مکہ کو چھوڑنا ہے، کعبہ کو آپ نے چھوڑنا ہے، نکلیے یہاں سے۔ کیوں؟ آپ یہاں پر صحیح طریقے سے اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، آپ کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں سے نکالنا ہے مکہ سے، مدینہ لے کر جانا ہے، تو ذہن کے اندر کئی قسم کی باتیں آتی ہیں کہ مکہ کو چھوڑیں گے، مکہ کے اندر کھیتی باڑی ہے، مکہ کے اندر مکانات ہیں، مکہ کے اندر جائیدادیں ہیں، ہمارے کھانے پینے کا گزر بسر ہے، تو چھوڑیں گے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اب آگے اللہ ان باتوں کا بھی جواب دیں گے۔ یہاں سے غرض یہ کہ جہاد یعنی ہجرت کی طرف ترغیب دی جا رہی ہے۔ یا عبادی الذین آمنو، اے میرے بندو۔ یہاں پر جیسے اللہ نے خطاب کیا ہے، کم و پیش کسی جگہ پر کیا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو۔ جب کسی سے اللہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے تب جا کر اللہ کہتا ہے اے میرے بندو۔ آپ بھی معاشرے کے اندر دیکھ لیں کہ اگر کوئی باپ اپنے اولاد سے خوش ہو تو تب کہتے ہیں اے میرے بیٹے، تو اللہ بھی خوش ہوئے، فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو۔ کون سے بندو؟ الذین آمنو، وہ جو ایمان لائے ہو، جنہوں نے میری تصدیق کی، میرے رسول کی تصدیق کی، وہ میرے بندے۔ کیا کرو؟ ہجرت کرو۔ کیوں؟ ان ارضی واسعۃ، میری جو زمین ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہے۔ یہ نہیں کہ تم ادھر بیٹھو گے تو کہو گے کہ میں زندہ ہوں تو اسی علاقے کے اندر ہوں، اس علاقے سے نکلوں گا تو میں زندہ نہیں رہوں گا۔ فرمایا نہیں، میری زمین بہت وسیع ہے، فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ، میری ہی عبادت کرو۔ جہاں کہیں بھی ہو، غرض تمہاری یہی ہو کہ اللہ کی عبادت ہوتی رہے، اور جہاں پر اللہ کی عبادت کے اندر رکاوٹ آئے چلے جاؤ وہاں سے۔ آگے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، زندگی کے لیے سارا کچھ کرتے ہو نا، انسان مکان بناتا ہے، اولاد کے اوپر خرچ کرتا ہے، یہ کہ میری زندگی اچھی ہو جائے، تو فرمایا اس زندگی کے لیے اتنے زیادہ گرو مت۔ کیوں؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور ہر ایک نے مرنا ہے، اور یہ بھی نہیں کہ آپ میدان جنگ ہی کے اندر مرو گے،
اپنے علاقے میں ہوگے تو مرو گے نہیں، جنگ کے اندر جاؤ گے تو مر جاؤ گے، ایسا معاملہ بھی نہیں۔ اگر جنگ کے اندر موت آتی نا تو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی اپنے بستر کے اوپر وفات نہ پاتے۔ خود فرماتے ہیں میرے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پر تیر یا تلوار کا نشان نہ ہو، یا نیزے کا نشان ہوگا یا تیر کا ہوگا، کسی نہ کسی چیز کا نشان میرے جسم پر لازمی ہے۔ کتنی جنگوں کے اندر انہوں نے شرکت کی لیکن موت نہیں آئی۔ موت کہاں پر آئی ہے؟ بستر کے اندر آئی۔ اور کتنے ہی منافق ایسے تھے چلتے پھرتے مرتے گئے، کوئی پتہ نہیں کیسے مر گئے۔ تو فرمایا موت میدان جنگ کے ساتھ خاص نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس نے مرنا ہے۔ اور آگے فرمایا ثم الینا ترجعون، پھر تمہیں ہماری طرف لوٹایا جائے گا، پھر تم اللہ کی طرف لوٹ کر آؤ گے، اللہ تمہارا حساب لے گا۔ فرمایا والذین آمنوا، اور یہ بھی نہیں کہ تم ہجرت کرو گے، اللہ کی عبادت کرو گے، مرو گے تم اور کافر برابر، یہ نہیں۔ تمہارے لیے اللہ نے ایک مقام بنایا ہوا ہے، تمہارے لیے اللہ نے کچھ چیزیں تیار کر رکھی ہیں۔ فرمایا والذین آمنوا، وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے رہے۔ دیکھیے قرآن میں جہاں پر یہ والی بات آتی ہے ساتھ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کی شرط اللہ ضرور لگاتے ہیں۔ وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے رہے، لنبوئنہم، ضرور بضرور ہم انہیں ٹھکانہ دیں گے۔ دنیا کے اندر انہوں نے ٹھکانہ اپنا چھوڑا نا، بیوی بچے چھوڑے، مال مویشی چھوڑے، زمینی جائیدادیں چھوڑی، تو ٹھکانہ اپنا چھوڑ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں آؤ گے میرے پاس نا، پھر میں تمہیں ٹھکانہ دوں گا۔ کیسا ٹھکانہ ہوگا؟ من الجنت، باغات ہوں گے، غرفن، اور کیسے؟ بالائی منزلوں کے اندر، یعنی ایسی جنت اللہ دیں گے جو بالا خانے ہوں گے، منزلیں ہوں گی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 منزلہ بڑی عمارتیں ہوں گی، تجری من تحتها الانہار، اور ان کے نیچے سے بہہ رہی ہوں گی نہریں، خالدین فیہا، رہیں گے ان جنتوں کے اندر ہمیشہ ہمیشہ۔ نعم اجر العاملین، بہت ہی بہترین بدلہ ہے کام کرنے والوں کے لیے، عمل کرنے والوں کے لیے بہترین بدلہ ہے۔ قرآن پورا پڑھیں شروع سے آخر تک، کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا نعم اجر الناعمین، یعنی جن کو نعمتیں دی گئی ہیں دنیا کے اندر، مال دیا گیا ہے، ان کے لیے اچھا بدلہ ہے نہ۔ جب بھی دین کی کوئی بات آتی ہے، جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام بدأ غریب، کہ اسلام جو ہے نا، یہ جب اسلام نے ابتدا کی تو غریبوں کے اندر اسلام نے ابتدا کی۔ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، فرمایا یہ اسلام لوٹے گا اپنی پہلی حالت کے اندر۔ جیسے اسلام کو پہلے قبول کرنے والے غریب تھے نا، آخر اسلام آ کر غریبوں کے اندر جمع ہو جائے گا۔ کوئی کلمہ پڑھنے والا ہوگا وہ غریب ہوگا، کہیں گے کہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، مسلمان ہے۔ جتنے بھی مالدار لوگ ہوں گے نکل جائیں گے دین اسلام سے، ایمان ان کے دلوں سے نکل جائے گا۔ ایک زمانہ وہ آئے گا اور وہ قریب ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کتنے لوگ ہیں مالدار جو دین اسلام کی طرف آتے ہیں۔ یہ جو دین اسلام جنہوں نے قبول کیا ہے وہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ دین اسلام کے احکامات کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ تو فرمایا نعم اجر العاملین، کام کرنے والوں کے لیے بہترین بدلہ ہے۔ اب کام کرنے والے کون ہیں؟ جنت کنہیں ملے گی؟ اللہ خود تعریف کرتے ہیں، الذین صبروا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا۔ کس کے اوپر؟ تکالیف کے اوپر۔ صحابہ کو آپ دیکھ لیں کیسی کیسی تکالیف آئی، تکالیف کے اوپر صبر کیا، اللہ نے دنیا بھی رنگ دی اور آخرت بھی رنگ دی۔ تو فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، دو کام ہے نا، پہلا کام صبر اور دوسرا توکل، یعنی اللہ کے اوپر بھروسہ۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے پروردگار کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جب آپ اپنے علاقے کو چھوڑیں گے دوسرے علاقے کے اندر جائیں گے، تکالیف تو آئیں گی پریشانیاں تو آئیں گی۔ فرمایا پریشانیوں کی پرواہ مت کرو، پریشانیوں کو سہو اور نکل جاؤ علاقوں سے، اللہ کی طرف ہجرت کر لو۔ آپ دیکھیں ہجرت کی سب سے بڑی مثال صحابہ کے دور کی نہیں دیتا، اپنے دور کی دیتا ہوں۔ مہاجرین افغان
افغانستان سے انہوں نے ہجرت کی، پاکستان کے اندر آئے۔ وجہ کیا تھی کہ ادھر ان کے دین کو خطرہ تھا۔ انہیں پتہ تھا اگر ہم یہاں پر رہیں گے تو یہ روس ہماری بہن بیٹیوں کی عزتوں کے اوپر حملہ کرے گا، ہماری دین کی بقا نہیں ہو سکتی۔ وہ آئے، جب ادھر آئے آپ لوگوں نے ان کی حالت دیکھی، کھانے کے لیے ان کے پاس روٹی تک نہیں تھی، پہننے کے لیے کپڑا ان کے پاس نہیں تھا، لیکن ہجرت کی، اس ملک کو چھوڑا، اس ملک کے اندر آئے۔ پھر آپ نے اپنی آنکھوں سے ان لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے ایسا کاروبار کیا کہ پاکستان کے اندر رہنے والے لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ جتنا ان افغانیوں کے پاس تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ ہجرت کی تھی، ہجرت انہوں نے کی۔ تو فرمایا صبر کرو نا، پہلے انہوں نے تکالیف صحیح، ادھر مارے بھی کھائیں، ساری چیز کی، لیکن ایک وقت آیا کہ اللہ نے انہیں سرخرو کر دیا۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اب کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، کوئی آپ کے پاس اسباب نہیں ہے، نئے ملک کے اندر آپ جا رہے ہیں، فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ آپ توکل کر لو اللہ کے اوپر، بھروسہ کر لو۔ بھروسہ اسی چیز کا نام ہے، یاد رکھیں، بھروسہ اس چیز کا نام نہیں کہ آپ تکیہ لگا کر ایک جانب پر بیٹھ جائیں، سو جائیں، آپ کہیں کہ اللہ مجھے روزی یہاں پر دے گا۔ اس چیز کا بالکل بھی نام توکل نہیں، بلکہ توکل کس چیز کا نام ہے؟ ظاہری جتنے بھی اسباب ہیں آپ اپنے لیے پیدا کر لیں، پیدا کرنے کے بعد آپ اللہ کے اوپر انجام کو چھوڑ دیں، نتیجے کو چھوڑ دیں، یہ توکل کا نام ہے۔ تو فرمایا توکل کرو، نکل جاؤ۔ تو اب ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ پھر نکلیں گے تو کھانا کہاں سے ملے گا، کھائیں گے کہاں سے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اتنے ناشکرے مت بنو، آپ دیکھتے نہیں، آپ تو پھر ایک ہی مخلوق ہو نا انسان، میں تو وہ لاکھوں مخلوقات کو پال رہا ہوں۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، کتنے ہی چوپائے ہیں، کتنے ہی زیادہ جانور ہیں، لا تحمل رزقها، وہ اپنی روزی کو اپنے کندھوں کے اوپر لے کر نہیں جاتے۔ کتنے کتے دنیا کے اندر اربوں کی کھربوں کی تعداد کے اندر ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کتے کی پیٹھ کے اوپر راشن لدا ہوا ہو، وہ کہے کہ میں فلاں جگہ کے اوپر جا رہا ہوں، یہ میرا راشن ہے، یہ میں کھاؤں گا؟ نہیں، کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا؟ اسی طریقے سے سمندر کے اندر مچھلیوں کو دیکھ لیں، کتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں، روزی کھا رہی ہیں کہ نہیں کھا رہی؟ اللہ کھلاتا ہے کہ نہیں کھلاتا؟ یہ کوے آپ دیکھتے ہیں، ادھر سے اڑان اڑتے ہیں، کئی دور جگہ کے اوپر چلے جاتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ آگے کوئی ہمیں کھانے کے لیے ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں ان کو دے رہا ہوں، وہ کون ہے؟ تمہاری خدمت کرنے والے ہیں۔ جب انہیں دے رہا ہوں، کیا تمہیں نہیں دوں گا؟ تمہیں تو میں نے اشرف بنایا ہوا ہے۔ تو فرمایا اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ ہی روزی دینے والا، اللہ کے علاوہ تو کوئی روزی دینے والا نہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے، تمہاری منہ کی باتوں کو بھی سنتا ہے اور تمہارے دلوں کے حالوں کو بھی جانتا ہے۔ لفظی ترجمہ، یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعۃ، بے شک میری زمین بہت وسیع ہے، فإیایا فاعبدون، بس میری ہی عبادت کرو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ثم الینا ترجعون، پھر تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، ضرور بضرور ہم انہیں ٹھکانہ دیں گے جنت کے اندر بالا خانوں میں، تجری من تحتہا الانہار، بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ نعم اجر العاملین، بہت ہی بہترین بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ وہ عمل کرنے والے کون ہیں؟ الذین صبروا، وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ وکائین، اور کتنے ہی من دابۃ، چوپائے ہیں، جانور ہیں، لا تحمل رزقها، وہ اپنی روزی نہیں اٹھاتے۔ اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ ہی روزی دینے والا ہے تمہیں بھی اور انہیں بھی۔ وهو السمیع العلیم، وہی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔